دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، اور خبردار جو تم نے ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گی۔ میری دھاڑ سے پوری حویلی گونج اٹھی تھی اور سامنے فرش پر بیٹھی شبنم اپنے آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی ہاتھ جوڑ کر مسلسل معافیاں مانگ رہی تھی۔ حالانکہ اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ میرا قیمتی ہیرے کا ہار میری ڈریسنگ ٹیبل سے غائب تھا اور اس کمرے میں سوائے شبنم کے کوئی نہیں گیا تھا۔ بیگم صاحبہ، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں میں نے چوری نہیں کی، میں تو صرف صفائی کرنے گئی تھی۔ میں آپ کا نمک کھاتی ہوں، میں ایسا گھٹیا کام کیسے کر سکتی ہوں؟ شبنم نے روتے ہوئے میرے پاؤں پکڑنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے زور سے ٹھوکر مار کر پیچھے دھکیل دیا اور نفرت سے بولی، اپنے یہ مگرمچھ کے آنسو کسی اور کو دکھانا، مجھے نہیں۔ میں تم جیسی 2 ٹکے کی ملازمہ کی اصلیت جانتی ہوں۔ تم لوگوں کی نظریں ہمیشہ مالکوں کے مال پر ہوتی ہیں اور میں نے تمہیں سر پر چڑھا کر غلطی کی تھی۔ مجھے شوکر ڈرائیور نے پہلے ہی کہا تھا یہ عورت ضرورت مند ہے اور ضرورت مند کی نیت کبھی بھی ڈول سکتی ہے، لیکن میں ہی پاگل تھی جو تم پر اندھا اعتبار کرتی رہی۔ بیگم صاحبہ، میں غریب ضرور ہوں لیکن چور نہیں ہوں۔ خدا کے لیے مجھ پر اتنا بڑا الزام نہ لگائیں۔ میری جوان بیٹیاں ہیں، اگر میرے ماتھے پر چوری کا داغ لگ گیا تو میں انہیں کیا منہ دکھاؤں گی؟ شبنم ہچکیاں لیتے ہوئے مسلسل گڑ گڑا رہی تھی، لیکن میرے سر پر تو جیسے خون سوار تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر شبنم کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے لاؤنج سے باہر پورچ کی طرف لے جانے لگی۔ چھوڑ دے بیگم صاحبہ، مجھے مت نکالیں، میں قسم کھاتی ہوں میں نے ہار نہیں لیا۔ آپ میری تلاشی لے لیں، میرا گھر چھان ماریں، لیکن مجھے یوں ذلیل کر کے نہ نکالیں۔ شبنم کی چیخ و پکار سن کر باقی ملازم بھی سہمے ہوئے کونوں میں کھڑے تھے، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ میرے سامنے بول سکتا۔ شوکر ڈرائیور نے آگے بڑھ کر کچھ کہنا چاہا کہ بیگم صاحبہ، ہو سکتا ہے ہار کہیں ادھر ادھر ہو گیا ہو۔ شبنم باجی تو بہت پرانے اور وفادار ہے، لیکن ابھی اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نے اسے ایسی زہریلی نظروں سے گھورا کہ وہ وہیں خاموش ہو گیا۔ تم اپنی بکواس بند رکھو شوکت، اور گیٹ کھولو۔ آج میں اس عورت کو باہر پھینک کر ہی دم لوں گی، تاکہ باقی سب کو بھی سبق ملے کہ میرے گھر میں چوری کرنے کا انجام کیا ہوگا۔ میں نے شبنم کو گھسیٹتے ہوئے مین گیٹ تک پہنچایا اور پھر اسے ایک زوردار دھکا دیا، جس سے وہ باہر سڑک کی دھول میں جا گری۔ شبنم کے گھٹنے بری طرح چھل گئے اور اس کا دوپٹہ مٹی میں اٹ گیا تھا۔ وہ بمشکل اٹھ کر بیٹھی اور بھیگی ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھا، اور میں گیٹ کے اندر کھڑی فاتحانہ انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ بیگم صاحبہ، آپ نے آج میری غربت کا تماشا بنایا ہے۔ آپ نے بغیر ثبوت کے میری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں بے گناہ ہوں، اور یاد رکھیے گا وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ آج میں رو رہی ہوں، کل کو آپ کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے بیگم صاحبہ، بے آواز ہے۔ شبنم کی آواز میں اتنا درد اور یقین تھا کہ ایک لمحے کے لیے میرا دل دہل گیا، لیکن میری انا اور تکبر نے فوراً اس احساس کو جھٹک دیا۔ جاؤ جاؤ، اپنا بھاشن اپنے پاس رکھو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ دوبارہ اگر تمہارا سایہ بھی اس گھر پر پڑا تو میں پولیس کو بلا لوں گی۔ میں نے یہ کہہ کر زور سے دھڑام سے گیٹ بند کر دیا اور پلٹ کر ملازموں کی طرف دیکھا جو ابھی تک وہیں بت بنے کھڑے تھے۔ کیا تماشا دیکھ رہے ہو تم لوگ؟ جاؤ اپنا اپنا کام کرو، اور سن لو کان کھول کر، اگر کسی نے اس چور عورت سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو اس کا بھی یہی انجام ہوگا جو اس کا ہوا ہے۔ میں غصے سے پیر پٹکتے ہوئے واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، لیکن میرے کانوں میں شبنم کے آخری الفاظ ابھی تک گونج رہے تھے کہ وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ اس واقعے کو گزرے ہوئے کئی مہینے بیت چکے تھے۔ میں نے شبنم کو نکالنے کے بعد 2-3 نئی ملازمائیں رکھیں، لیکن کوئی بھی شبنم جیسی سلیقہ مند اور ایماندار نہیں تھی۔ گھر میں آئے روز کوئی نہ کوئی چیز ٹوٹتی یا کام خراب ہو جاتا، جس پر میرا پارا چڑھ جاتا۔ میں اکثر غصے میں کہتی کہ وہ چور شبنم کم از کم کام تو ڈھنگ سے کرتی تھی، لیکن پھر خود ہی اپنی بات کی نفی کر دیتی کہ شکر ہے جان چھوٹی، ورنہ نہ جانے وہ اور کیا کیا لوٹ کر لے جاتی۔ ان مہینوں میں میں نے اس واقعے کو بھلا دیا تھا اور وہ ہار کا نقصان بھی بھول چکی تھی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ ہار شبنم ہی لے گئی ہے اور اب اس کا ملنا ناممکن ہے۔
موسم بدل رہا تھا، گرمیوں کی آمد تھی۔ میں نے سوچا کہ سردیوں کے کپڑے پیک کر کے رکھ دو اور گرمیوں کے ہلکے کپڑے الماری میں سیٹ کر لوں۔ میں اپنی الماری کی صفائی میں مصروف تھی اور پرانے کوٹ اور جیکٹس بیڈ پر پھینک رہی تھی تاکہ انہیں ڈرائی کلین کے لیے بھجوایا جا سکے۔ اسی دوران میری نظر اپنے ایک پسندیدہ مخملی کوٹ پر پڑی جو میں نے پچھلی سردیوں میں ایک شادی پر پہنا تھا اور اس کے بعد اسے الماری کے سب سے اوپر والے خانے میں رکھ کر بھول گئی تھی۔ میں نے سوچا اسے بھی دھوپ لگوا لوں۔ میں نے جیسے ہی وہ مخملی کوٹ ہینگر سے اتارا اور اسے جھاڑنے کے لیے ہوا میں لہرایا تو کوٹ کے اندرونی جیب سے کوئی بھاری چیز نکل کر قالین پر گری۔ جھن کی ایک جانی پہچانی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے حیرت سے نیچے دیکھا تو میری سانس جیسے حلق میں اٹک کر رہ گئی۔ قالین پر وہی ہیرو کا قیمتی ہار جگمگا رہا تھا جس کے چوری ہونے کے الزام میں میں نے شبنم کو دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور میں بدھ بنی اس ہار کو دیکھتی رہی۔ یہ ہار یہاں کیسے آیا؟ پھر میرے ذہن میں بجلی کی طرح وہ منظر کودا جب میں شادی سے واپس آ کر بہت تھکی ہوئی تھی اور میں نے احتیاط کی غرض سے ہار اتار کر کوٹ کی اندرونی خفیہ جیب میں ڈال دیا تھا تاکہ وہ محفوظ رہے، اور پھر تھکن کی وجہ سے میں یہ بات مکمل طور پر بھول گئی اور اگلے دن ہار نہ ملنے پر سیدھا الزام شبنم پر لگا دیا۔ ہار میرے سامنے پڑا تھا لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ہار نہیں بلکہ ایک سانپ ہے جو میری ضمیر کو ڈس رہا ہے۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ مجھ سے اتنا بڑا گناہ کیسے سرزد ہو گیا؟ میں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی، کانپتے ہاتھوں سے ہار کو اٹھایا۔ کئی مہینے گزر چکے تھے اور ان مہینوں میں نہ جانے اس غریب عورت پر کیا گزری ہوگی۔ اس نے تو بدعا دی تھی کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ آج مجھے اس کی وہ بات سمجھ آ رہی تھی۔ میری آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہنے لگے۔ مجھے اپنا آپ بہت گھٹیا محسوس ہو رہا تھا۔ میں فوراً اٹھی اور پاگلوں کی طرح کمرے سے باہر بھاگی۔ شوکت، گاڑی نکالو، جلدی کرو۔ میری آواز میں اتنی وحشت تھی کہ ملازم گھبرا گئے۔ شوکت بھاگتا ہوا آیا۔ جی بیگم صاحبہ، سب خیریت تو ہے؟ گاڑی نکالو، ہمیں ابھی اسی وقت شبنم کے گھر جانا ہے، میں نے حکم دیا۔ شوکت حیران ہوا۔ بیگم صاحبہ، اتنے عرصے بعد شبنم کے گھر؟ لیکن کیوں؟ بس سوال مت کرو اور چلو۔ شوکت نے فوراً گاڑی نکالی۔ میں پچھلی سیٹ پر بیٹھی تو میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں راستے بھر دعائیں مانگتی رہی کہ یا اللہ، شبنم وہیں ہو، میں اس کے پیر پکڑ لوں گی، اسے منہ مانگی دولت دوں گی، بس وہ مجھے معاف کر دے، میرا یہ بوجھ ہلکا کر دے۔ گاڑی شبنم کے محلے کی ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر ہچکولے کھاتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ کافی مہینے گزرنے کی وجہ سے گلیوں کے نقشے بھی کچھ بدل گئے تھے، لیکن شوکت کو گھر یاد تھا۔ اس نے ایک بوسیدہ سے مکان کے آگے گاڑی روکی جس کا دروازہ بند تھا اور اس پر دھول جمی ہوئی تھی۔ میں گاڑی سے اتری، تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ شبنم، دروازہ کھولو، میں ہوں بیگم ثریا۔ لیکن اندر سے کوئی آواز نہ آئی، صرف ویرانی کا احساس تھا۔ میں نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا، تبھی ساتھ والے گھر سے ایک بوڑھی عورت باہر نکلی اور حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ بیٹی، کس کو ڈھونڈ رہی ہو؟ یہاں تو کوئی نہیں رہتا۔ اماں جی، یہاں شبنم رہتی تھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ، وہ کہاں ہے؟ میں نے بے تابی سے پوچھا۔ ارے وہ شبنم، وہ تو کئی مہینے ہوئے یہاں سے جا چکی ہے۔ بیچاری پر کسی ظالم نے چوری کا الزام لگایا تھا، وہ بہت روتی تھی، کہتی تھی اب اس محلے میں کوئی اس کی بیٹیوں کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ بس پھر ایک رات وہ چوری چپکے سے اپنا سامان لے کر کہیں چلی گئی۔ اللہ جانے زندہ بھی ہے یا مر گئی، اس کا تو دل ہی ٹوٹ گیا تھا۔ بوڑھی عورت کی بات سن کر مجھے لگا جیسے کسی نے میرا کلیجہ نکال لیا ہو۔ میں لڑکھڑا کر دیوار کے سہارے کھڑی ہو گئی۔ بہت دیر ہو گئی بیگم صاحبہ، بہت دیر ہو گئی، شوکت نے دکھی لہجے میں کہا۔ نہیں شوکت، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ مجھے معاف کیے بغیر نہیں جا سکتی، مجھے اسے ڈھونڈنا ہوگا۔ میں وہیں گلی میں بیٹھ کر رونے لگی۔ شوکت کے سہارے سے میں بامشکل کھڑی ہوئی۔ میرے پیروں میں جان نہیں تھی اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ میں بار بار اس بند دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں اب صرف دھول اور مکڑی کے جالے تھے، اور وہ مکین وہاں سے جا چکے تھے جنہیں میں نے اپنی انا کی بھینٹ چڑھا دیا تھا۔ چلو شوکت،
گھر چلو، اب یہاں کچھ نہیں رکھا، اب شاید میرا سکون بھی اس گھر کے مکینوں کے ساتھ ہی چلا گیا ہے، میں نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا اور گاڑی کی طرف بڑھی۔ شوکت نے خاموشی سے پچھلا دروازہ کھولا اور میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ واپسی کا سفر بہت خاموش اور بوجھل تھا۔ گاڑی شہر کی روشن سڑکوں پر دوڑ رہی تھی، لیکن میرے اندر خوب اندھیرا تھا۔ میرے ہاتھوں میں وہ مخملی کوٹ اور وہ ہیروں کا ہار ابھی تک موجود تھا جو مجھے سانپ کی طرح ڈس رہا تھا۔ گھر پہنچ کر میں نے وہ ہار ڈریسنگ ٹیبل پر نہیں رکھا، بلکہ اسے اپنی الماری کے سب سے نچلے خانے میں چھپا دیا، کیونکہ اب اس ہار کی چمک مجھے چبھ رہی تھی۔ مجھے اپنا آپ بہت چھوٹا محسوس ہو رہا تھا کہ دولت اور شان و شوکت کے غرور میں نے غریب کی عزت کو کس طرح پاؤں تلے روندا تھا۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی، میں ساری رات کروٹیں بدلتی رہی اور میرے کانوں میں شبنم کی وہ بددعا گونجتی رہی کہ وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ اگلے کئی ہفتوں تک میں نے شوکت کے ذریعے اور اپنے دیگر ذرائع استعمال کرتے ہوئے شبنم کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی۔ میں نے شہر کے ہر غریب علاقے میں پتہ کروایا، یہاں تک کہ پولیس میں بھی ایک جاننے والے کے ذریعے معلومات لینے کی کوشش کی، لیکن شبنم کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں ملا، جیسے زمین کھا گئی ہو یا آسمان نگل گیا ہو۔ وہ اپنے گھر والوں سے ناراض ہو کر کہیں دور جا بسی تھی اور جاتے جاتے اپنے پیچھے کوئی سراغ نہیں چھوڑا تھا۔ آخر کار میں تھک ہار کر بیٹھ گئی۔ میں نے اپنی غلطی تسلیم کر لی کہ اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں، تیر کمان سے نکل چکا ہے۔ اس واقعے نے میری شخصیت کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا تھا۔ وہ عورت جو اپنی دولت اور مرتبے پر ناز کرتی تھی اب خاموش اور گوشے نشین ہو گئی تھی۔ میں نے پارٹیوں میں جانا چھوڑ دیا، زیادہ وقت جائے نماز پر گزارنے لگی۔ شاید میں اپنے رب سے اس گناہ کی معافی مانگ رہی تھی جو انجانے میں مجھ سے سرزد ہوا تھا۔ وقت کے پاس پر لگے ہوئے تھے اور سال مہینوں کی طرح گزرتے گئے۔ میرے بالوں میں چاندی اتر آئی تھی، چہرے پر جھریوں کے آثار نمودار ہو گئے تھے، لیکن میری آنکھوں میں وہ اداسی، وہ ویرانی آج بھی ویسی ہی تھی جیسی اس دن شبنم کے خالی گھر کے باہر تھی۔ پھر ایک دن گھر میں خوشی کی خبر آئی جب میرا اکلوتا بیٹا احد اپنی تعلیم مکمل کر کے بیرون ملک سے واپس وطن لوٹا۔ احد کی واپسی نے جیسے مردہ حویلی میں دوبارہ جان ڈال دی تھی۔ میں نے بیٹے کو سینے سے لگایا تو میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ کافی عرصے بعد میرے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ احد اب وہ پہلے والا لاپرواہ لڑکا نہیں رہا تھا، بلکہ ایک سنجیدہ اور باوقار نوجوان بن چکا تھا۔ اس نے آتے ہی اپنے باپ کا کاروبار سنبھال لیا اور میرا بھی بہت خیال رکھنے لگا، لیکن وہ میری آنکھوں میں چھپی اداسی کو بھانپ گیا تھا۔ ایک رات کھانے کی میز پر احد نے میرا ہاتھ تھام لیا اور بڑے پیار سے پوچھا، ماں جی، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بہت بدل گئی ہیں۔ آپ کے اندر وہ پہلے والی شوخی اور رعب نہیں رہا؟ کوئی بات ہے جو آپ کو اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے؟ مجھے بتائیں، میں آپ کا بیٹا ہوں۔ میں نے مسکرا کر بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بات ٹال گئی۔ نہیں بیٹا، بس عمر کا تقاضا ہے اور کچھ نہیں۔ انسان وقت کے ساتھ ٹھہر جاتا ہے۔ تم آ گئے ہو، اب میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو بتا کر شرمندہ ہوں کہ اس کی ماں نے چوری کے جھوٹے الزام میں غریب عورت کی زندگی برباد کرتی تھی۔ میں یہ راز اپنے سینے میں ہی دفن رکھنا چاہتی تھی۔ دن گزرتے رہے اور پھر ایک شام احد نے وہ بات چھیڑ دی جس کا مجھے انتظار تھا۔ ماں جی، میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ احد نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا، بولو، میں سن رہی ہوں۔ ماں جی، میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور میں نے اپنے لیے ایک لڑکی پسند کی ہے۔ احد کے لہجے میں جھجک اور اعتماد دونوں تھے۔ میرا چہرہ کھل اٹھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے بیٹا، میں تو کب سے یہی چاہتی تھی کہ میرے گھر میں بہو آئے اور رونق ہو۔ کون ہے وہ لڑکی؟ کس خاندان سے ہے؟ میں کل ہی رشتہ لے کر جاتی ہوں۔ میں نے خوشی سے کہا۔ احد نے گہرا سانس لیا اور بولا، ماں جی، وہ کوئی امیر زادی نہیں ہے، نہ ہی کسی بڑے خاندان سے ہے۔ اس کا نام دعا ہے، وہ ایک یتیم لڑکی ہے اور بہت پردے دار ہے۔ وہ نقاب کرتی ہے، اس کے کوئی رشتہ دار نہیں ہے، وہ ایک ہاسٹل میں رہتی ہے اور وہیں میری اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس کی شرافت اور سادگی نے مجھے متاثر کیا۔ اگر آپ کا اعتراض نہ ہو تو میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ میرے پرانے خیالات ہوتے
تو شاید میں کبھی کسی یتیم اور بے سہارا لڑکی کو اپنی بہو بنانے پر راضی نہ ہوتی۔ لیکن اب میں بدل چکی تھی۔ مجھے لگا شاید اللہ مجھے موقع دے رہا ہے کہ میں کسی بے سہارا کو سہارا دے کر اپنے پرانے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکوں۔ میں نے احد کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور نم آنکھوں سے بولی، بیٹا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر وہ نیک اور شریف ہے تو میرے لیے یہی کافی ہے۔ مجھے دولت اور جہیز کا کوئی لالچ نہیں۔ میں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ سب چیزیں یہیں رہ جاتی ہیں۔ اصل چیز انسان کا کردار ہے، تم جب کہو ہم اسے بیاہ لائیں گے۔ احد نے میرے ہاتھ کو چوم لیا، اسے امید نہیں تھی کہ میں اتنی آسانی سے مان جاؤں گی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب احد سادگی سے نکاح کر کے دعا کو گھر لے آیا۔ شادی میں کوئی ہنگامہ نہیں ہوا، صرف قریبی لوگ شریک ہوئے کیونکہ احد اور میں دونوں سادگی چاہتے تھے۔ جب دعا پہلی بار حویلی میں داخل ہوئی تو وہ سر سے پاؤں تک کالے برقعے میں ملبوس تھی، چہرے پر نقاب تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تو مجھے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا، جیسے کوئی اپنا بچھڑا ہوا واپس مل گیا ہو۔ میں نے پیار سے کہا، بیٹی اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھنا، آج سے تم میری بہو نہیں بیٹی ہو۔ میں نے بہت غلطیاں کی ہیں زندگی میں، لیکن میں کوشش کروں گی کہ تمہارے ساتھ کبھی کوئی زیادتی نہ ہو۔ نقاب کے پیچھے سے ایک بہت دھیمی اور لرزتی ہوئی آواز آئی، جی امی جان، آپ میری ماں کی جگہ ہیں، میں آپ کی خدمت کر کے اپنی جنت کماؤں گی۔ دعا کی آواز میں جو عاجزی اور حلاوت تھی اس نے میرا دل جیت لیا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ دعا نے گھر آ کر بھی اپنا نقاب نہیں اتارا۔ رات کو جب احد کمرے میں آیا تو اس نے مجھے بتایا کہ ماں جی دعا کی ایک عادت ہے، وہ ہمیشہ باپردہ رہتی ہے، اسے بچپن سے یہی سکھایا گیا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اسے بے پردگی سے گھٹن ہوتی ہے، اس لیے وہ گھر میں بھی نقاب میں رہے گی، اگر آپ کو برا نہ لگے تو۔ میں نے مسکرا کر کہا، ارے پگلے، اس میں برا ماننے والی کیا بات ہے؟ یہ تو اس کی نیکی کی نشانی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ میری بہو اتنی دیندار ہے، بس اسے کہو کہ آرام سے رہے، وہ یہاں کوئی غیر نہیں ہے۔ دعا کے آنے سے واقعی حویلی جنت بن گئی تھی۔ وہ لڑکی جادوئی صفات کی مالک تھی، صبح سویرے اٹھتی، نماز پڑھتی، پھر گھر کے کاموں میں لگ جاتی۔ حالانکہ گھر میں ملازم موجود تھے لیکن وہ میرا ہر کام اپنے ہاتھوں سے کرتی، ناشتہ خود بناتی، میرے کمرے میں لے جا کر مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاتی۔ دوپہر کو جب میں آرام کرتی تو وہ میرے پیر دباتی، گھٹنوں میں میرے پاس بیٹھ کر میری باتیں سنتی۔ مجھے جوڑوں کے درد کی شکایت رہتی تھی، دعا نے نہ جانے کون سے تیل سے میری مالش شروع کی کہ میرا درد ہی غائب ہونے لگا۔ میں اکثر اسے دیکھتی تو حیران ہوتی کہ آج کل کے دور میں ایسی خدمت گزار لڑکیاں کہاں ملتی ہیں۔ وہ نقاب میں رہتی تھی اس لیے میں نے کبھی اس کا پورا چہرہ نہیں دیکھا تھا، صرف اس کی آنکھیں نظر آتی تھیں جو بہت گہری اور شناسا لگتی تھیں۔ کبھی کبھی مجھے اس کی آنکھوں میں شبنم کی جھلک دکھائی دیتی تھی، لیکن میں سر جھٹک دیتی کہ یہ میرا وہم ہے، شبنم تو کب کی جا چکی، یہ تو دعا ہے، میری نیک بہو۔ ایک دن میری طبیعت کچھ زیادہ خراب تھی، دعا میرے سرہانے بیٹھی میرے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھ رہی تھی۔ میں نے پیار سے اس کا نقاب پوش ہاتھ تھام لیا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، دعا بیٹی، تم نے میری اتنی خدمت کی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں نے زندگی میں بہت سے گناہ کیے ہیں، شاید اللہ نے میری توبہ قبول کر لی ہے جو تم جیسی رحمت میرے گھر بھیجی ہے، ورنہ میں تو اس قابل نہیں تھی کہ مجھے بڑھاپے میں اتنا سکون ملتا۔ دعا نے اپنا سر جھکا لیا، اس کی آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ امی جان، انسان خطا کا پتلا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، آپ بس مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، میرے لیے یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس نقاب کے پیچھے کون ہے اور وہ کیوں میری اتنی خدمت کر رہی ہے۔ میں بس اسے اللہ کا انعام سمجھ کر مطمئن تھی، اور شبنم کا غم اور پچھتاوا دعا کی محبت کے مرہم سے مندمل ہو رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اب زندگی میں سکون ہی سکون ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ خاموشی کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ گھر کا ماحول بہت پرسکون تھا اور میں اپنی بہو دعا کی خدمت اور محبت کی وجہ سے اپنی زندگی کے سب سے بہترین دن گزار رہی تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ خوشی کو نظر لگتے دیر نہیں لگتی، اور قدرت انسان کو آزمانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہے۔ شادی کو بھی 6 ماہ ہی گزرے تھے کہ ایک رات اچانک احد کی طبیعت بگڑ گئی۔ اسے پیٹ میں شدید درد ہوا اور وہ پسینے میں شرابور ہو گیا۔
دعا جو اس وقت نماز پڑھ رہی تھی بھاگ کر آہت کے پاس آئی۔ آہت آہت کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ کی رنگت کیوں پیلی پڑ رہی ہے؟ دعا نے گھبرا کر آہت کا سر اپنی گود میں رکھا اور زور زور سے مجھے آوازیں دینے لگی، امی جان جلدی آئے، دیکھیں آہت کو کیا ہو گیا ہے۔ میں اپنے کمرے سے دوڑتی ہوئی آئی اور بیٹی کی حالت دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ آہت بیٹا کیا ہو رہا ہے؟ آنکھیں کھولو۔ شوکت گاڑی نکالو، جلدی کرو، اسپتال لے جانا ہے۔ میں چیخی اور ملازموں کی مدد سے آہت کو گاڑی میں ڈالا گیا۔ اسپتال کے راستے میں دعا مسلسل آہت کا ہاتھ تھامے آیت الکرسی کا ورد کرتی رہی اور میری آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ مجھے بار بار اپنا ماضی یاد آ رہا تھا کہ کہیں یہ میرے گناہوں کی سزا تو نہیں جو میرے بیٹے کو مل رہی ہے۔ اسپتال پہنچ کر ڈاکٹروں نے آہت کو ایمرجنسی میں شفٹ کر دیا اور کئی گھنٹے تک ٹیسٹ ہوتے رہے۔ میں اور دعا باہر کوریڈور میں بے چین ٹہلتی رہی، ہر گزرتا لمحہ ہم پر بھاری تھا۔ آخر کار ڈاکٹر باہر آیا تو اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ میں لپک کر ڈاکٹر کے پاس پہنچی۔ ڈاکٹر صاحب، میرا بیٹا کیسا ہے؟ اسے کیا ہوا ہے؟ وہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ ڈاکٹر نے گہرا سانس لیا اور اینک اتارتے ہوئے بولا، بیگم صاحبہ آپ کو حوصلہ رکھنا ہوگا۔ آہت کے دونوں گردے شدید انفیکشن کی وجہ سے فیل ہو چکے ہیں۔ ان کی حالت بہت تشویشناک ہے اور ہمیں فوری طور پر کڈنی ٹرانسپلانٹ کرنا پڑے گا، ورنہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ یہ سننا تھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں چکرا کر گرنے والی تھی کہ دعا نے مجھے سنبھال لیا۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، ایسا نہیں ہو سکتا، میرا بیٹا تو بالکل ٹھیک تھا۔ یہ اچانک کیسے ہو گیا؟ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں دھاڑے مار کر رونے لگی۔ ڈاکٹر نے افسوس سے کہا، یہ بیماری خاموشی سے حملہ کرتی ہے، وقت ضائع کرنے کا موقع نہیں ہے۔ ہمیں جلد از جلد ڈونر کا انتظام کرنا ہوگا۔ آپ گھر کے لوگوں کے ٹیسٹ کروائیں، شاید کسی کا گردہ میچ کر جائے۔ اگلے 2 دن قیامت کی طرح گزرے۔ خاندان کے تمام لوگوں کے ٹیسٹ ہوئے لیکن کسی کا گردہ آہت کے ساتھ میچ نہیں کیا۔ میرا اپنا گردہ بھی عمر زیادہ ہونے اور شوگر کی وجہ سے ڈاکٹروں نے مسترد کر دیا تھا۔ آہت کی حالت بگڑتی جا رہی تھی اور وہ ڈائلیسس پر تھا۔ میں پاگلوں کی طرح ڈاکٹروں کے سامنے ہاتھ جوڑتی رہی کہ میرے بیٹے کو بچا لیں، میں اپنی ساری دولت دے دوں گی، چاہے تو میری جان لے لے، لیکن میرے آہت کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ڈاکٹر بے بس تھے، دولت سے زندگی نہیں خریدی جا سکتی تھی۔ دعا اس سارے منظر کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ہر وقت نقاب میں رہتی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا عزم تھا۔ جب امید کی کوئی کرن باقی نہ رہی تو دعا ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہوئی اور بولی، ڈاکٹر صاحب آپ میرا ٹیسٹ کریں، میں آہت کی بیوی ہوں، میں اپنا گردہ دوں گی۔ ڈاکٹر نے اسے دیکھا اور کہا، بی بی آپ ابھی بہت کم عمر ہیں، یہ ایک بڑا آپریشن ہے اور اس میں خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ دعا نے مضبوط لہجے میں کہا، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، آہت میری زندگی ہے اور اگر وہ نہیں رہے تو میں جی کر کیا کروں گی؟ آپ بس ٹیسٹ کریں۔ دعا کے ٹیسٹ ہوئے اور قدرت کا معجزہ دیکھیے کہ اس کا گردہ آہت کے ساتھ میچ کر گیا۔ جب ڈاکٹر نے یہ خوشخبری سنائی تو میں نے دعا کو سینے سے لگا لیا، لیکن پھر فوراً پیچھے ہٹ گئے اور بولی، نہیں بیٹی، میں تم پر اتنا ظلم نہیں کر سکتی، تم ابھی بچی ہو، تمہاری ساری زندگی پڑی ہے، کل کو تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ میں نے پہلے ہی بہت سے گناہ کیے ہیں، اب ایک یتیم بچی کی جان خطرے میں ڈال کر مزید گناہ گار نہیں بن سکتی۔ دعا نے آگے بڑھ کر میرے ہاتھ تھام لیے اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، امی جان آپ مجھے بیٹی کہتی ہیں نا، تو کیا ایک بیٹی اپنے بھائی یا شوہر کے لیے قربانی نہیں دے سکتی؟ آہت صرف آپ کا بیٹا نہیں، میرا شوہر بھی ہے، میرا مجازی خدا ہے۔ اگر میں اس کے کام نہ آ سکی تو یہ زندگی میرے کس کام کی؟ آپ مجھے مت روکے، مجھے یہ نیکی کمانے دے۔ دعا کا لہجہ اتنا پر اثر تھا کہ میں انکار نہ کر سکی اور روتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دے دیا۔ آپریشن کا دن آیا تو ہاسپٹل کا منظر بہت جذباتی تھا۔ دعا کو آپریشن تھیٹر لے جایا جا رہا تھا اور وہ مسلسل مجھے تسلی دے رہی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپریشن کئی گھنٹے جاری رہا اور باہر میں مسلح پر بیٹھی رو رو کر اللہ سے دونوں کی زندگی کی بھیک مانگتی رہی۔ آخر کار آپریشن کامیاب ہو گیا۔ ڈاکٹر نے باہر آ کر بتایا کہ مبارک ہو، دونوں خطرے سے باہر ہیں۔ میں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اس دن مجھے دعا اپنی بہو نہیں بلکہ کوئی فرشتہ لگ رہی تھی۔
جس نے میرے گھر کا چراغ بجھنے سے بچا لیا تھا۔ آہد اور دعا ہاسپٹل سے گھر آ گئے تھے۔ آہد تیزی سے صحت یاب ہو رہا تھا، لیکن دعا آپریشن کی وجہ سے کافی کمزور ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے مکمل آرام کرنے کی ہدایت کی تھی، لیکن دعا تو جیسے آرام کرنا جانتی ہی نہیں تھی۔ وہ اپنی تکلیف کو چھپا کر سارا دن آہد کی خدمت میں لگی رہتی۔ آہد اسے بار بار منع کرتا، دعا تم لیٹ جاؤ، تم خود بیمار ہو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ لیکن دعا مسکرا کر کہتی، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کو ٹھیک دیکھ کر میری ساری تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ میں بھی اسے ڈانٹتی کہ خبردار جو تم نے کوئی کام کیا، ملازم ہے نا سب کرنے کے لیے۔ لیکن دعا چپکے سے کچن میں جاتی، آہد کے لیے یخنی اور سوپ بناتی۔ وہ کہتی تھی ملازموں کے ہاتھ میں وہ شفا کہاں جو اپنوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ میں اکثر دیکھتی کہ دعا چلتے چلتے دیوار کا سہارا لیتی ہے یا کبھی کبھی اس کا سانس پھول جاتا ہے۔ میں سمجھ رہی تھی یہ آپریشن کے بعد کی کمزوری ہے، لیکن میں دعا کے جذبے کے آگے ہار مان جاتی تھی۔ ایک ہفتہ گزر گیا، آہد اب کافی بہتر تھا اور اپنے کمرے میں چلنے پھرنے لگا تھا، لیکن دعا کا رنگ دن بدن زرد ہوتا جا رہا تھا، جسے وہ اپنے نقاب کے پیچھے چھپائے تھی۔ وہ میرے سامنے ہمیشہ حشاش بشاش رہنے کی کوشش کرتی تاکہ میں پریشان نہ ہوں، لیکن اندر ہی اندر کمزوری اسے کھوکھلا کر رہی تھی۔ پچھلے ہفتے کی بات ہے، آہد اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹا کتاب پڑھ رہا تھا اور دعا اس کے پاس اسٹول پر بیٹھی سیب کاٹ رہی تھی۔ میں بھی وہیں صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی اور محبت بھری نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ آہد نے کتاب بند کی، دعا کی طرف دیکھ کر بولا، دعا آج مجھے تمہاری آنکھیں بہت بوجھل لگ رہی ہیں، تم ٹھیک تو ہو نا؟ تم نے صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں ہے؟ دعا نے سیب کی پھانک آہد کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، آہد آپ وہم کر رہے ہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس تھوڑی سی تھکاوٹ ہے، ابھی چائے پیوں گی تو فریش ہو جاؤں گی۔ آپ یہ کھائیں، ڈاکٹر نے کہا ہے پھل زیادہ کھانے ہیں۔ آہد نے مسکرا کر سیب لے لیا۔ تبھی دعا پانی کا جگ اٹھانے کے لیے مڑی تو اچانک اسے شدید چکر آیا۔ اس کے ہاتھ سے جگ چھوٹ کر میز پر گرا اور پانی ہر طرف پھیل گیا۔ دعا نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور سائڈ ٹیبل کا سہارا لینا چاہا، لیکن اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ یا اللہ! اس کے منہ سے صرف اتنا نکلا اور وہ دھڑام سے قالین پر گر گئی۔ آہد چیخا، دعا، اور بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن کمزوری کی وجہ سے گر پڑا۔ میں جو صوفے پر بیٹھی تھی بجلی کی تیزی سے اٹھی اور دعا کی طرف لپکی۔ دعا بیٹی، دعا، دعا کیا ہوا ہے؟ آنکھیں کھولو۔ دعا بالکل بے سدھ پڑی تھی، اس کا سانس بہت مدھم چل رہا تھا۔ میں بری طرح گھبرا گئی۔ میں نے جلدی سے جگ سے بچا ہوا پانی گلاس میں ڈالا تاکہ اس کے منہ پر چھینٹے مار سکوں۔ آہد بھی گھسٹتا ہوا قریب آ گیا تھا۔ ماں جی دیکھیں اسے کیا ہوا ہے، ڈاکٹر کو بلائیں۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس اٹھایا اور دعا کا سر اپنی گود میں رکھا۔ بیٹا ہوش میں آؤ، میں نے پکارا، لیکن دعا نے کوئی حرکت نہیں کی۔ اسے ہوش میں لانے کے لیے چہرے پر پانی ڈالنا ضروری تھا اور اس کے چہرے پر نقاب تھا۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر پانی کا چیٹا مارنے کے لیے دعا کے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ جیسے ہی کالے رنگ کا کپڑا ہٹا اور دعا کا چہرہ میرے سامنے آیا تو میرے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر قالین پر گر گیا اور میں ساکت رہ گئی۔ میری آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئی، جسم کا سارا خون جیسے جم گیا ہو۔ میرے سامنے پڑا چہرہ کوئی اجنبی چہرہ نہیں تھا، وہ چہرہ تو میرے ماضی کا ایک بھولی ہوئی تصویر تھا۔ وہی تیکھے نقش، وہی معصومیت، وہی پیشانی جس پر بچپن میں چوٹ کا نشان تھا۔ یہ دعا نہیں تھی، یہ تو شبنم تھی، بالکل وہی شبنم جسے سالوں پہلے میں نے دھکے دے کر نکالا تھا۔ یہ ہو بہو اس کی جوانی تھی۔ میرے منہ سے بے اختیار ایک لرزتی ہوئی چیخ نکلی، شبنم! آہد نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ ماں جی کیا ہوا؟ آپ دعا کو شبنم خالہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ لیکن مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میں پتھر کی مورت بنی اس بے ہوش لڑکی کے چہرے کو تک رہی تھی جس نے میرے بیٹے کی جان بچائی تھی، اور میں وہی تھی جس کی ماں کو میں نے زندگی بھر کا روک دیا تھا۔ کمرے میں خوفناک خاموشی چھا گئی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا قدرت نے میرے ساتھ کوئی کھیل کھیلا ہے یا یہ محض میری آنکھوں کا دھوکہ ہے؟ آہد نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے جھنجھوڑا اور پریشانی سے پوچھا، ماں جی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ دعا کو شبنم خالہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ یہ دعا ہے میری بیوی اور آپ کی بہو۔ آپ ہوش میں آئیں۔
आहत کی آواز میں جیسے کسی گہری نیند سے جاگی۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دعا کے چہرے کو چھوا۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری تھی اور میں ٹوٹے ہوئے لہجے میں بڑبڑائی، نہیں آہد، یہ دعا نہیں ہو سکتی، یہ تو میری شبنم ہے۔ یہ وہی چہرہ ہے، وہی معصومیت جسے میں نے برسوں پہلے دھکے دے کر اس گھر سے نکالا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ قدرت مجھے کس موڑ پر لے آئی ہے۔ اتنے میں دعا نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ اس کے سر میں شدید درد تھا اور کمزوری کی وجہ سے اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن جیسے ہی اسے احساس ہوا کہ اس کے چہرے پر نقاب نہیں ہے، وہ گھبرا کر اٹھنے لگی اور اپنے ہاتھوں سے چہرہ چھپانے کی کوشش کی۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھام لیا اور روتے ہوئے بولی، نہیں میری بچی، اب چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، اب کوئی پردہ نہیں رہا۔ مجھے سچ بتاؤ، تم کون ہو؟ تم شبنم کی کیا لگتی ہو؟ تمہاری صورت اس سے اتنی کیوں ملتی ہے؟ خدا کے لیے مجھے سچ بتا دو ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ دعا نے میری حالت دیکھی تو اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس نے آہت کی طرف دیکھا جس نے اسے حوصلہ دینے کے لیے سر ہلایا۔ تب دعا نے میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور دھیرے سے بولی، امی جان، میں وہی ہوں جسے آپ شبنم سمجھ رہی ہیں۔ میں شبنم کی بیٹی ہوں، وہی شبنم جسے آپ نے چوری کے الزام میں گھر سے نکالا تھا۔ دعا کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہی کمرے میں ایک سناٹا چھا گیا۔ مجھے لگا جیسے چھت میرے اوپر آ گری ہو۔ میں صدمے سے پیچھے ہٹی اور اپنا سر پکڑ لیا۔ یا اللہ، یہ تو نے مجھے کس امتحان میں ڈال دیا ہے؟ جس عورت کو میں نے ذلیل کیا، جس پر میں نے تہمت لگائی، آج اسی کی بیٹی نے اپنا کلیجہ نکال کر میرے بیٹے کو دے دیا اور اس کی جان بچا لی۔ میرا رونا کسی طور پر نہیں رک رہا تھا۔ میں زمین پر بیٹھ گئی، دعا کے پاؤں پکڑنے کی کوشش کی، لیکن دعا نے فوراً مجھے تھام لیا۔ امی جان، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ آپ میری ماں ہیں، آپ میرے پاؤں مت چھوئیں، مجھے گناہگار مت کریں۔ میں نے تڑپ کر کہا، نہیں بیٹی، میں ماں کہلانے کے لائق نہیں ہوں، میں تو ایک مجرم ہوں۔ میں نے تمہاری ماں کے ساتھ بہت برا کیا تھا، میں نے اس کی ایمانداری کا صلہ اسے ذلت دے کر دیا تھا۔ مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے؟ میں اس سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، میں اس کے قدموں میں گر کر اپنے گناہوں کی بخشش کروانا چاہتی ہوں۔ آہد نے آگے بڑھ کر مجھے سہارا دیا، مجھے صوفے پر بٹھایا اور پھر نرمی سے بولا، ماں جی، آپ پرسکون ہو جائیں۔ میں جانتا تھا کہ آپ کو ایک نہ ایک دن سچ کا پتہ چل جائے گا، لیکن میں چاہتا تھا کہ آپ دعا کو اس کے حسب نسب یا خاندان کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے کردار اور سیرت کی وجہ سے اپنائیں۔ اسی لیے میں نے آپ سے یہ بات چھپائی تھی۔ میں نے حیرت سے آہد کو دیکھا۔ تم جانتے تھے آہد؟ تم سب جانتے تھے اور تم نے مجھ سے چھپایا؟ آہد نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ جی ماں جی، میں جانتا تھا۔ جب میں بیرون ملک تھا تو میری ملاقات اتفاقاً شبنم خالہ سے ہوئی تھی۔ انہوں نے وہاں ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ کھول لیا تھا اور بہت محنت کر رہی تھی۔ میں انہیں پہچان گیا تھا اور جب میں نے ان سے بات کی تو میں حیران رہ گیا کہ انہوں نے آپ کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولا، بلکہ مجھے کہا کہ بیگم صاحبہ بہت اچھی خاتون ہے، بس حالات نے غلط فہمی پیدا کر دی تھی۔ میں ان کی بیٹی دعا سے متاثر ہوا۔ میں نے فیصلہ کیا میں اسی سے شادی کروں گا، کیونکہ جس عورت ذلت سہ کر بھی اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی ہو کہ وہ دوسروں کے لیے جان دینا جانتی ہو، اس سے بہتر جیون ساتھی مجھے نہیں مل سکتا تھا۔ میں آہد کی باتیں سن کر مزید شرمندہ ہو رہی تھی۔ میرا سر ندامت سے جھکا ہوا تھا۔ دعا نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور بولی، امی جان، امی اکثر مجھے بتاتی تھیں کہ آپ ان کا بہت خیال رکھتی تھیں، بس وہ ہار والا معاملہ ایک امتحان تھا۔ امی کہتی تھی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے اور معاف کرنا اللہ کی صفت ہے۔ انہوں نے آپ کو اسی دن معاف کر دیا تھا جب وہ اس گھر سے گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سچ ایک نہ ایک دن ضرور سامنے آئے گا۔ میں نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، وہ کتنی عظیم عورت ہے اور میں کتنی کمظرف نکلی۔ میں نے اس کے آنسوؤں کا مذاق اڑایا تھا اور آج اسی کے خون نے میری نسل بچائی ہے۔ مجھے اس کے پاس لے چلو دعا، میں اسے نظریں ملانے کے قابل تو نہیں ہوں، لیکن شاید وہ مجھے معاف کر دے۔ اچانک کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور ملازمہ اندر آئی۔ بیگم صاحبہ، باہر کوئی مہمان آیا ہے، کہہ رہی ہیں کہ آہد بابا کی طبیعت کا پوچھنا ہے۔ آہد کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور بولا، ماں جی، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جس سے آپ ملنا چاہتی ہیں وہ خود آپ کے پاس آئی ہے۔ میں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا اور دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ دروازہ کھلا اور ایک باوقار خاتون اندر داخل ہوئی، سفید چادر میں لپٹی ہوئی، چہرے پر نور اور
آنکھوں میں وہی پرانی چمک۔ یہ شبنم تھی، لیکن اب وہ ایک ڈری سہمی ملازمہ نہیں بلکہ ایک پر اعتماد اور باہمت عورت لگ رہی تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی، لیکن میرے قدم منو وزنی ہو گئے تھے۔ شبنم نے کمرے میں داخل ہو کر پہلے اپنی بیٹی دعا کو دیکھا اور پھر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی شکوہ نہیں تھا، صرف ایک شناسا مسکراہٹ تھی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے آگے بڑھی اور شبنم کے قریب جا کر رک گئی۔ میری زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی، صرف آنسو بہہ رہے تھے۔ شبنم نے آگے بڑھ کر میرے دونوں ہاتھ تھام لیے اور نرمی سے بولی، کیسی ہیں بیگم صاحبہ؟ بہت سال گزر گئے آپ کو دیکھے ہوئے۔ شبنم کی آواز سنتے ہی میرا ضبط ٹوٹ گیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ شبنم، مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں گناہ گار ہوں تمہاری۔ میں نے تم پر ظلم کیا تھا، میں نے تمہاری پاکیزگی پر کیچڑ اچھالا تھا۔ میں اندھی ہو گئی تھی، دولت کے غرور نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ دیکھو اللہ نے میرا غرور کیسے خاک میں ملا دیا ہے۔ آج میں تمہارے سامنے بھکاری بن کر کھڑی ہوں۔ میں شبنم کے قدموں میں بیٹھنے لگی تھی کہ شبنم نے مجھے فوراً تھام لیا اور گلے لگا لیا۔ نہیں بیگم صاحبہ، آپ ایسا مت کریں۔ آپ بڑی ہیں اور اللہ نے آپ کو بہت عزت دی ہے۔ میں نے آپ کو اسی دن معاف کر دیا تھا۔ انسان خطا کا پتلا ہے، اور پھر اللہ نے مجھے اس آزمائش کے بدلے بہت نوازا ہے۔ اگر مجھے یہاں سے دھکے نہ ملتے تو شاید میں کبھی اپنے پیروں پر کھڑی نہ ہوتی اور اپنی بیٹی کو اتنا قابل نہ بنا سکتی۔ یہ سب اللہ کی حکمت تھی۔ کمرے میں موجود ہر شخص کی آنکھ پر نم تھی۔ دعا بھی اپنی ماں اور ساس کو گلے ملتے دیکھ کر خوشی سے رو رہی تھی۔ احد نے سکون کا سانس لیا کہ آخر کار یہ بوجھ اتر گیا۔ میں نے خود کو شبنم سے الگ کیا اور اپنی الماری کی طرف بڑھی۔ میں نے الماری کھول کر وہ مخملی کوٹ ہٹایا اور وہاں سے وہی ہیروں کا ہار نکالا جو میری اور شبنم کی دوری کا سبب بنا تھا۔ میں ہار لے کر واپس آئی اور شبنم کے ہاتھوں میں رکھ دیا۔ یہ تمہارا ہے شبنم، یہ تمہاری ایمانداری اور صبر کا انعام ہے۔ میں نے اسے سنبھال کر رکھا تھا اس امید پر کہ ایک دن تمہیں ڈھونڈ کر تمہارے قدموں میں رکھوں گی۔ یہ ہار مجھے مل گیا تھا تمہارے جانے کے بعد، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ تم جا چکی تھی اور میں اپنے پچھتاوے کی آگ میں جل رہی تھی۔ یہ ہار اب میرا نہیں ہے، اسے رکھ لو، یہ تمہاری بیٹی کے لیے میری طرف سے تحفہ ہے۔ شبنم نے مسکرا کر ہار واپس میرے ہاتھ میں دے دیا اور بولی، بیگم صاحبہ مجھے اس ہار کی ضرورت تب بھی نہیں تھی اور اب بھی نہیں ہے۔ میری سب سے بڑی دولت میری بیٹی ہے اور اب یہ آپ کے گھر کی رونق ہے۔ میرے لیے یہی کافی ہے کہ آپ نے اسے بیٹی بنا کر رکھا ہے۔ اس نے آپ کے لیے جو قربانی دی ہے وہ اس ہار سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ یہ ہار آپ اپنے پاس رکھیں، یہ ہمیں ہماری پرانی یادوں اور اللہ کے انصاف کی یاد دلاتا رہے گا۔ میں نے ہار سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ واقعی اب ان پتھروں کی کوئی اوقت نہیں تھی، ان کے سامنے گوشت پوش کے وہ انسان کھڑے تھے جن کے دل ہیروں سے زیادہ قیمتی تھے۔ میں نے دعا اور شبنم دونوں کو اپنے دائیں بائیں بٹھایا اور احد کو بھی پاس بلا لیا۔ آج میرا خاندان مکمل ہو گیا تھا۔ آج مجھے حقیقی خوشی ملی۔ میں نے سیکھ لیا کہ عزت عہدوں اور دولت سے نہیں ملتی بلکہ ظرف اور کردار سے ملتی ہے۔ شبنم، تم جیت گئی اور میں ہار گئی، لیکن یہ ہار میرے لیے کسی جیت سے کم نہیں، کیونکہ مجھے تم جیسی بہن اور دعا جیسی بیٹی مل گئی ہے۔ اس دن حویلی کی فضاؤں میں جو سکون اور مسرت تھی وہ پہلے کبھی نہیں تھی۔ مکافات عمل کا یہ چکر ایک خوبصورت اور مثبت انجام پر پہنچ چکا تھا، جہاں نفرتیں مٹ چکی تھی اور محبت نے اپنے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ میں، احد، دعا اور شبنم سب مل کر بیٹھے تھے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اس نے ہمیں جوڑ دیا تھا۔ اور واقعی جو لوگ صبر کرتے ہیں اور معاف کرتے ہیں، اللہ انہیں کبھی